وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے 127 حصہ دوم، درس نمبر 14-17. آج کا موضوع: کیا آسمانی ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. قال اهبطا منها جميعا، کہا، فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. فإما يأتينكم مني هدى، اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے. فمن اتبع ہدایا، تو جو میری ہدایات پر چلے گا. فلا یضل، تو گمراہ بھی نہیں ہوگا. ولا یشقی، نہ تکلیف اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا. فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی. ونحشره یوم القیامة اعما، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے رب کیوں تم نے مجھے اندھا اٹھایا. وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں بینا تھا. مضمون جاری ہے سامعین کرام ہدایت کا، اور یہ تو بہت ہی بنیادی مضمون ہے. اور یہ سارا آدم جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، اس میں نصیحتیں ہیں. اور بنیادی طور پہ دیکھیں،
یہ آج کا سبق جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو اس میں میسج ہے اس سے ہم نے کلی طور پہ انحراف کر لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں اللہ کی ہدایت سے ہمارا جو سلوک ہے تو وہ اس اللہ کے کہنے کے برعکس ہے. یہ ہدایت آئی ہے پیروی کے لیے. دیکھیں یہاں الفاظ میں بھی آپ دیکھ لیں نا، خود بھی تھوڑا سا آپ سوچا کریں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر پہنچے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو اب وہ تو ہدایت پیروی کے لیے ہوتی ہے، ہدایت پر عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ اس کو زبانی یاد کر لیں اور اسی کو کمال سمجھ لیں، یا اس کو زبانی طور پہ یاد یہ ناظرہ پڑھ لیں، یعنی ناظرہ پڑھنے پہ آپ فخر کرنے لگے. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں یہاں رک جاؤں، آگے نہ بڑھوں جب تک اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ نہ لیں کہ یہ ہدایت ہے اور ہدایت پیروی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کو آپ بلند آواز یعنی بغیر سوچے سمجھے اس کی قرات شروع کر دیں اور حفظ شروع کر دیں اور حسن قرات کی محفلیں ہونے لگیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب غلط ہے، لیکن آپ نے تو محدود کر دیا ہے اس کتاب کو کتاب ناظرہ تک. اس سے ہدایت لینا تو آپ دیکھ لیں آج پاکستان کا جو نصاب تعلیم ہے، 20 جماعت بچہ پڑھ جاتا ہے، قرآن کے بارے میں ککھ اسے نہیں آتا. آپ کے نصاب میں قرآن پاک ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم قرآن فہمی یہ نہیں ہے بالکل. قرآن کیا دین کی کوئی بھی ضروریات دین جو ہے وہ آپ کے نصاب تعلیم میں نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو تو گدھا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تو دنیا کے علوم کافی ہیں گدھا بنانے کے لیے، اس کو وہ بن جاتا ہے گدھا پڑھ لکھ کے جاہل بن رہے نا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، ہمارا گلا تو گھٹ گیا ہے. ہم اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. میں یعنی معذرت کے ساتھ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یعنی ہوں گے اپنی دانست میں ہوں گے، لیکن آپ کی یہ پڑھائی آپ کے آخرت میں کسی کام کی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، نہ تو یہ آپ کو اخلاق سکھاتی ہے. ابھی میں BBC کا وہ ایک کالم پڑھ رہا تھا، برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں طالبات نے احتجاج شروع کر دیا ہے جنسی ہراسمنٹ کے خلاف. اب یہ برطانیہ اسی طرح ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہے، یہ برطانیہ کی تو نہیں ہے. لڑکا لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ہوگا، یہ تعلیم ہے ہماری. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہماری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں ایک بہت سی شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے وہاں اپنا پیچ لڑایا ہوتا ہے. میں نے خود ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تو خاندان میں آپ کی ایسی شادی ہو تو پھر تو دعوت دیں گے تو جانا پڑے گا. تو اب یہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو موجودہ تعلیم ہے ہماری، یہ فن ہے، آپ کو فن سکھاتی ہے. آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، سرجن بن جاتے ہیں. یہ فنون ہے، یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور یہ تو ہماری جہالت ہے. ہم نے یہ اسکول والوں نے العلم نور لکھا ہوا ہے، اور بس پتہ نہیں کیا کیا وہ علم، اس کو علم قرار دیتے ہیں آپ لوگ. یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. جہالت کا مطلب جو جہاں پر آپ ہیں وہیں پر کھڑے رہیں گے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، وہاں پہ نہیں کھڑے رہیں گے، آپ پستی میں جائیں گے. ظاہری تعلیم جتنی بھی آپ حاصل کریں گے وہ تو پھر آپ کے گھرانے کی تربیت پہ ہے، لیکن پڑھے لکھے جاہل پھر انسان بن جاتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں کون ہوں، میری یہ سارے یعنی وہ المیہ ہے ہمارا، معاشرتی المیہ ہے. اور چلیں اور جو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ تو میری بات سن رہے ہیں، آپ تو سمجھ سے کام لیں.
آپ تو اپنے اوپر غور کریں کہ آپ ہیں کون. دیکھیں آپ نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. آپ نے جانا ہے رب کے پاس جس پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ دوبارہ زندہ ہو کے رب کے حضور حاضری دیں گے. مجھے پتہ ہے آپ کو یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ کی تیاری نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی بات اگر کرتا ہوں تو یہ ایک عام بات ہے. میں جتنے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگ سمجھ کر نہیں دیتے. لوگ تیاری نہیں ہے اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ہدایت کیا چیز ہے. اور یہاں تو دیکھیں ہم جو آیت نمبر 123 پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا مضمون جو آج میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا ہے، یہ تو ہدایت ہے اتباع کے لیے. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تکلیف سے بھی بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمارے دل میں ہماری تو عقل الٹی ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں دین میں تکلیف ہے اور ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. نو، یہ تو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ بن جائے گا. اگر آپ دین کو قبول کر لیں گے تو آپ کا رب پھر اللہ ہوگا، پھر آپ کا اللہ ہر لمحے ساتھی ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. پھر آپ اللہ سے بات چیت کیجئے قرآن کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، خود آپ اپنے وجدان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں. ایک نور اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرما دے گا تو آپ اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے. بہت ہی ایک بہترین زندگی آپ کی منتظر ہے اگر آپ رجوع اللہ کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ سے بیعت کر لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقدم رکھیں، آخرت کو اہمیت دیں. کیونکہ آپ نے جانا آخرت میں ہے. سب لوگ جائیں گے. کل الینا راجعون. تم سب لوگ میرے پاس آؤ گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہم مسلمان لوگ ہیں خاص طور پہ انہوں نے تو اپنی گاڑی بدل لی ہے. یہ آخرت کی گاڑی کی بجائے دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں بہت سمجھدار لوگ بھی ہیں، اس میں بعض بظاہر دیندار لوگ بھی ہیں، بعض علماء بھی ہیں. ظاہر بس دین کے ظاہر کو لے لیا ہے، باطن کو جانتے تک نہیں ہے. ایسے بعض علماء ہیں، ایسے بہت پیر بھی ہیں، مرشد یعنی جس کو آپ شیوخ کہتے ہیں، جن سے آپ بیعت کرتے ہیں، وہ بھی دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوائے دنیا کا ان کا کوئی مدعا نہیں ہے. دیکھیں یہ تو سارا معاشرہ ہی بگڑا ہے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. او کما قال ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت سے علماء کرام اور بہت سے مشائخ اعظام لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. دنیا دار ہیں وہ لوگ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے ہجرت کر کے تو وہاں تو پرانے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، یہود. انہوں نے پہچان لیا، لیکن وہ ہماری طرح دنیا دار بنے ہوئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا. آج بھی یہود اور عیسائی قرآن کو تو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے. مستشرقین موجود ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں ہمارے اسلام پہ، لیکن دل سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ جو آیات آ رہی ہیں آدم کا قصہ شروع ہے. یہ آدم کون ہے؟ میں ہوں اور آپ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. آپ لوگ لفظی بحث میں پڑ گئے کہ یہ کون سی جنت تھی اور کیا تھا اور شیطان کیسے آیا اور مور بن گیا یا سانپ بن کے آیا یا کیا کیا، اور ساری اس کی کتابیں دیکھیں بھری ہوئی ہیں، اسی بحث سے بھری ہوئی ہیں. جو بحث ہونی ہے اس پہ بحث نہیں ہے.
اس پہ سوچ و بچار نہیں ہے. اصل مضمون تو یہ ہے اہبطوا منہا قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. یہی مضمون سورہ بقرہ بھی میں موجود ہے آدم کے قصے میں. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تھوڑا سا الفاظ کا وہ فرق ہے، مضمون تو ایک ہی ہے. اور دیکھیں میں ایک بنیادی بات آپ کو کہوں، یہ میں نے کہی بھی ہے لیکن سمجھ میں آنے والی نہ آنے والی بات پھر بار بار میں کرتا ہوں. قرآن بھی بار بار دہراتا ہے ایسی باتوں کو. تو ٹھیک ہے، ہدایت کی ضرورت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے سوال قائم کر رہا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں آپ کو. اس وقت آج کا مسلمان تو ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے، بالکل کلیئر بات ہے. ہدایت سے بے نیاز ہو کے زندگی، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، بس آپ قرآن لکھ کے تلاوت شروع کر دیتے. کوئی صاحب ایسے بھی ہو شاید ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں درس سننا چاہتا ہوں، درس لگا کر اور پھر نفل پڑھنا شروع کر دیتے. بھئی تم ایک کام کرو ایک وقت میں، یا نفل پڑھ لو یا درس سن لو. یہ ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہم دو کام ایک وقت میں کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں اس کو ذرا اہمیت دیں، اس کتاب کو، اس مضمون کو اہمیت دیں. یہ کلام الہی ہے. وما ہوا بالہزل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طارق میں انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. یہ ایک مضبوط کتاب ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. ہم تو اس کو مذاق سمجھ بیٹھے، مذاق نہیں ہے یہ. تو جب آپ یعنی قرآن کو، یعنی قرآن ہی کو دیکھیں، آج کل کا تو المیہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکوہ لے کے آئیں گے، شکوہ کریں گے، اے میرے رب ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، ترک کر دیا تھا. اللہ. تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے، گمبھیر، بڑا گہرا مسئلہ ہے. تو اس کو مطلب آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے جانا کہاں ہے، ہم جا کہاں رہے. یہ تو بالکل آسان سوال ہے. ہم نے جانا ہے رب کے پاس، اور اب ہماری منزل جو ہے دنیا ہے. ساری سوچیں آپ دیکھ لیں، اپنی ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، سارے غم آپ کے دنیا کے متعلق ہیں. دنیا برس رہی ہے، مال دولت آ رہا ہے، بس آپ پھولے نہیں سما رہے. اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر فیئوس قنوط، آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر پریشانی ہوتی ہے آپ کو. بہرحال اس بات کو دیکھیں، محسوس کریں. جب آدم، دیکھیں یہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، آج میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت دراصل ہے کیا. یہ ایک وے آف لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اپنے لیے، اور چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرے قریب آ کے مجھے پہچان لے، تو اب روپے پیسے تو کام نہیں آتے. یہاں دنیا میں تو یعنی آپ روپے پیسے سے کافی کام کر لیتے ہیں. عام طور پہ ہوائی سفر کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، اور شادیاں رچاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں. پیسے سے ہوتا ہے سب کچھ. یہ اللہ کا جو معاملہ ہے یہ پیسے والا نہیں ہے. یعنی پیسے کی بات بعد میں آتی ہے، لیکن اس میں تو ایک نیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ایک آدمی
دیکھیں میں پیسے کی بات آ گئی تو پیسے کا خرچ تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں محنت کرو، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بات کروں کہ اگر آپ کی نیت نہیں ہے، اللہ کی نیت میں کھوٹ ہے، تو پیسے کا خرچ کچھ کام نہیں آئے گا، اس کو کچھ ثواب اور کچھ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی میں نوٹ کرا دوں۔ دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ غنی مالدار اللہ کی راہ میں لوٹانے والا ہوگا، سب سے پہلے اس کو دوزخ میں ڈالا، کیونکہ اس کی تو نیت ہی خراب تھی۔ خیر میں یہ اپنی ہدایت کی طرف آتا ہوں، مضمون کی طرف، کہ ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ تم دین، یہ طرز زندگی میرے لیے خالص کر دو، زندگی میری مرضی سے گزارو، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ایک وے آف لائف ہے، ضابط اخلاق۔ اچھا دیکھیں اب یہ وے آف لائف جو ہے، اس کا عملی طریقہ جو ہے وہ پھر رسول کی ذات ہمیں پیش کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم رسول کی نقل شروع کر دو، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے محبوبو، اے مجھے چاہنے والو، اگر تم مجھے چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری نقل شروع کر دو، آپ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ میری نقل شروع کر دو۔ اب حضور کی نقل صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، آج کے مسلمان میں یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے دین کو محض چند کاموں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ ایک عام بلوے عام ہے کہ ہم ہدایت کے تابع ہو کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ یہ بلوے عام ہے۔ مفتیان کرام جو ہے فقہ والے بلوے عام میں کچھ اجازتیں دے دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایسا بلوے عام ہے جس میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم رسول کے راستے سے ہٹ کے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے۔ مَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے نافرمانی کا رویہ اپنا لیا تو وہ گمراہ ہو گیا بڑی گمراہی سے۔ یہ نہ سوچئے گا، دیکھیں یہ یعنی بہت زیادہ مجھے مشکلات پیش ہوتی ہیں کہ میں دین کو صحیح طریقے سے آپ کے دل میں ڈال دوں، تو بہرحال پھر بھی میں بھی اپنی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دین جو ہے یہ ایک اخلاق کا نام ہے کہ آپ کا اخلاق کیسے ہو۔ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے اخلاق بنائے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ لیکن ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے، اخلاق ہماری مرضی کے ہوں گے۔ وہ جو گھر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بیگم ہے، اس کا میاں ہے، یہ اپنی مرضی سے اخلاق ایک دوسرے سے رویہ، میں کہتا ہوں نا رویہ، یہ ہمیں ایک دوسرے سے، کیوں کہ ہم اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ میاں نہ بیوی۔ اور یہ میاں بیوی تو گھر کی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، یہ سب کے سب مسلمان، عام ہو یا خاص ہو، صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، یا ایک چپڑاسی ہو یا ایک ٹھیلے والا ہو، ان کے اپنے اخلاق ہیں، اپنی مرضی ہے۔ جب چاہیں جھوٹ بول دیں، جب چاہیں دھوکہ دے دیں، جب چاہیں کسی کا مال دبا لیں، جب چاہیں غصے میں آ جائیں۔ بھئی کیوں غصے میں آ گئے؟ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، یا آپ نے ایک بہانہ اور بھی بنا لیا نا، بی پی ہائی ہوتا، میں نے یار معاف کرنا، میں نے کچھ زیادہ بول دیا، میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ پھر اپنی بیماریوں کو آڑے لے آتے ہیں نا۔
اپنے اوپر آپ کا قابو نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں دین جو ہے، دین، میں گفتگو کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دین جو ہے یہ آپ کے اخلاق کا نام ہے، اور اخلاق، اگر آپ کے اخلاق محمدی نہ ہوئے تو پھر شیطانی اخلاق ہوں گے۔ شیطان کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اخلاق اپنائیں گے۔ یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دین دراصل اخلاق کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، پھر ترجیحات کا نام ہے۔ ہمارا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیح ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے۔ ابھی 2021 کا معاملہ ہے، ایک ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے، 2 بارش بھائی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں آتے ہیں، بہن ان سے جائیداد کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ایک موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ایک نے ہتھوڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور گھر آ کے بیوی کو ہیلمٹ سے وار اور تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ کی، میں جولائی 5 تاریخ ہے آج، ابھی معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر ماں بیٹی کو بچانے کے لیے آتی ہے تو ماں کو بھی دھکا دے دیتے ہیں دونوں بیٹے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سارا خدا تو پیسہ ہے، دنیا ہے، چاہے آپ داڑھی رکھیں یا منڈوائیں، پیسہ خدا تو آپ کا بدلتا نہیں ہے۔ بہت سے بارش لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں۔ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک جز ہے، لیکن پہلے تو آپ نیت تو بنائیں۔ دیکھیں اعمال سے پہلے جو ہے وہ نیت بنانی ہوتی ہے زندگی گزارنے کی۔ ایمان باللہ، ایمان یعنی ایمان کا مطلب یقین۔ آپ کا یقین کس بات پہ ہے؟ اگر آپ کا یقین ظاہر پر ہے اور ظاہر آپ کی نظر میں اصل ہے تو پھر آپ دین کا جو بھی کام کریں گے آپ مردود ہوں گے۔ یہ میرا جملہ سن لیں آپ۔ نافرمانی، دیکھیں شیطان اس وقت تک تو دین پہ عمل پیرا تھا، وہ کتابوں میں لکھا ہے نا کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، ہزاروں سال عبادت کی تھی۔ ایک حکم کی نافرمانی کی، اپنی انا کو بیچ میں لے آیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یہ نہیں کر سکتا میں۔ ہم تو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تو سچی بات یہ ہے ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ بیگم صاحبہ کو غصہ چڑھ جائے، مجال ہے جو وہ غصے کو فوراً تھوک دے اور اللہ کا خوف لے آئیں دل میں۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خفا نہ ہو، نہیں، بس میں ناراض، اب چاہے جو بھی ہو، چاہے اللہ ہو چاہے رسول ہو، میں نے غصہ نہیں دوکنا جب تک میرا موڈ صحیح نہ ہو جائے۔ یہ کوئی حال ہے ہمارا؟ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر فرد کی کہانی ہے، یہ صرف بیگم و میاں کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم میں جو فرعونیت ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب جو مضمون میں یہ کر رہا ہوں، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ دیکھیں 2 فائدے ہیں ہدایت کا، اگر آپ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ایمان باللہ درکار ہے۔ کتاب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا یقین نہ ہو اخروی زندگی پر، اللہ کو مقصود حیات بنانے پر اور آخرت کو ترجیح دینے پر۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے، یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے پھر۔ اس پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا اور اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔